ناظرین، واقعہ کربلا محض اتفاق یا اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں، بلکہ ذریت پیغمبر کو ذبح کرنے کے پیچھے طویل تاریخی پس منظر موجود ہے۔ لہٰذا واقعہ کربلا اور مدینہ منورہ سے امام حسین ابن علی علیہ السلام کی روانگی بیان کرنے سے پہلے انتہائی ضروری ہے کہ اس کا پس منظر اور وجوہات بیان کی جائیں۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل بیت اعظام وہ روشن ستارے ہیں کہ جن کی عصمت و طہارت قرآن و حدیث کی مصداق ہے۔ آپ علیہ السلام آیت مباہلہ، آیت تطہیر اور حدیث غدیر سمیت کئی آیات مبارکہ اور احادیث نبوی کا منبع ہیں۔ صحیح مسلم کے مطابق حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذوالحج سن 10 ہجری کو اپنے آخری حج سے واپسی پر خوم نامی جگہ پر ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں۔ قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ لوگو، آگاہ ہو جاؤ، میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، اس میں اللہ کا نور ہے، اور یوں ہی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے متعلق ترغیب دلاتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ایسی ہی بے شمار احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، مگر افسوس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے محض 50 سال بعد، جب ابھی کئی اصحاب کرام زندہ تھے، امت نے امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے خانوادہ اقدس کو دشت کربلا میں بے دردی سے ذبح کر دیا۔ ان کے اہل بیت قید کر لیے گئے۔ یوں ہی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اہل بیت کے معاملے میں بے شمار احادیث اور آیات قرآنی موجود ہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امت اہل بیت کے معاملے میں گمراہی کا شکار ہو گئی۔ ان میں سب سے زیادہ فتنہ و فساد اور تنازع بنو امیہ نے کیا، اور اسی کا نتیجہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا کی صورت میں پیش آیا۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان اور بنو امیہ کی پھیلائی گئی زہر واقع کربلا کی موجب بنی۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان تخت نشین ہوا تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید اور مروان کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا، حالانکہ وہ بخوبی آگاہ تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، مگر وہ آل علی سے دشمنی چاہتا تھا اور آل علی سے دشمنی کا کوئی بہانہ اسے ضرورت تھا۔ ولید نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو دربار میں بلایا تو آپ دربار میں تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ 18 ہاشمی جوان موجود تھے۔ ولید نے بیعت یزید کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا: مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اسلام کے تحفظ کے لیے یزید فاسق و فاجر کے خلاف قیام کا اعلان کیا۔ یوں آپ علیہ السلام اپنے اہل بیت کے ہمراہ 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ رسول کو چھوڑ کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر سنگ دل امت نے مکہ میں دوران حج آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے فریضہ حج کو چھوڑا اور احرام حج کو عمرہ میں تبدیل کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خانہ خدا میں بد امنی نہیں چاہتا، اور آپ نے فوراً سفر کربلا اختیار کیا۔ ناظرین، سن 60 ہجری میں ایک ظالم بادشاہ نے صدا کو بلند کیا کہ کوئی دین نہیں، کوئی رسول نہیں، نہ ہی کوئی وحی آئی تھی۔ دولت طاقت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہی، کسی نے کچھ بھی نہ کہا، بس ایک چکی پیسنے والی ماں اور ایک پھٹے پرانے چپل پہننے والے باپ کا بیٹا حسین ابن علی اٹھا اور کہا: اے یزید، تو جھوٹا ہے، میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ یزید نے کہا: تو مجھے نہیں جانتا، میرے پاس تلوار کی طاقت ہے، دولت ہے، حکومت ہے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا: میرے پاس صبر ہے، شرافت ہے، صداقت ہے۔ بس رات کی تاریکی میں امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے نانا رسول اللہ کے روضے پہ آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں: اے میرے نواسے، اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی تھی، تمہیں اسلام پر قربان ہونا ہے، اپنا
سب کچھ دین خدا پر فدا کرنا ہے، اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنا ہے، اپنے سر کو تن سے جدا کروا کے نوکے نیزہ پہ سوار کروا کے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، تاکہ روز محشر تک کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا تھا۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے کے مکہ سے ہوتے ہوئے کربلا کا سفر اختیار کرتے۔ فوج یزید نے چاروں طرف سے مولا حسین کو گھیر لیا، 3 دن سے پانی بند کر لیا۔ یزید نے یہ حکم بھجوایا کہ نواز رسول اگر میری بیعت نہ کریں تو اسے قتل کیا جائے۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے اللہ کے رسول کے خاندان کو گھیرے ہوئے تھی، ان میں یہ طے پایا کہ 9 محرم کے دن نواز رسول اور ان کے آوان و انصار کو قتل کر دیں گے۔ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے جناب عباس علمدار سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو کہ ان کے نبی کی بیٹی کا بیٹا کہتا ہے ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جناب عباس امام حسین علیہ السلام کا فرمان فوج یزید کو سناتے ہیں، وہ ہنسنے لگے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوگی۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام شب عاشور تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، یہ جو فوج تم دیکھتے ہو یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، کل مجھے قتل کیا جائے گا، میری بہنوں اور بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اے لوگو، تم مدینہ سے لے کر یہاں تک میرا بہت ساتھ دے چکے ہو، میں حجت تمام کرتا ہوں، اپنے شہر واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا میں حسین ضامن ہوں۔ بس یوں ہی امام حسین ابن علی علیہ السلام نے چراغ بجھوا دیے اور اپنے تمام اصحاب کو جانے کی دعوت دی۔ کچھ دیر گزری تو امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، عباس چراغ جلاؤ۔ جیسے ہی چراغ جلے، امام حسین ابن علی علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں، ان کا ایک ایک چاہنے والا اپنی گردن پر تلوار رکھ کے کہتا ہے، اے نواز رسول، ان ظالموں کے بیچ میں آپ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے تو آپ کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ناظرین، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کا سورج طلوع ہوا، جنگ شروع ہوئی، ایک ایک مولا کا چاہنے والا قربان ہوتا رہا، کبھی حر، کبھی زہیر، کبھی حبیب ابن مظاہر، کبھی جناب عباس، کبھی شہزادہ قاسم، کبھی شہزادہ علی اکبر تو کبھی معصوم علی اصغر۔ بس جب کوئی بھی نہ رہا، امام حسین علیہ السلام خیام میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے غریب بھائی کا آخری سلام قبول کرو۔ واویلا کی صدائیں عام ہو گئیں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، زینب، میرے بعد تمہیں قید کیا جائے گا۔ پھر آپ خیمے میں آتے ہیں جہاں ایک بیمار سویا ہوا ہوتا ہے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام فرماتے ہیں، علی اٹھو، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ جب امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام بستر بیماری سے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے بابا خون میں رنگین ہیں، ان کا لباس اتنا سادہ اور پھٹا ہوا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، بھائی عباس۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، دریا کے کنارے شہید ہو گئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، علی اکبر۔ امام فرماتے ہیں، ان کو برچھی لگی ہے۔ بس اتنے میں امام زین العابدین سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے مولا، مجھے اجازت دیجیے میں میدان میں جاؤں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سجاد، تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں، بیٹا ہمیں شہید ہونے دو، ہمارا امتحان یہاں ختم ہونے دو، پھر تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ تمہیں تو اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے ساتھ بازاروں میں قیدی بن کے جانا ہے۔ سجاد، تمہیں یزید کے دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام زاروں قطار رونے لگے اور نظریں اٹھا کے پوچھنے لگے، اے میرے بابا، آپ نے اتنا پرانا لباس کیوں پہنا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سجاد، مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ اتنے کم ظرف ہیں کہ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس اتار لیں گے۔ بس امام حسین ابن علی علیہ السلام الوداع کہتے ہیں اور میدان میں جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی میدان میں آتے ہیں، سب سے پہلے فرمایا، اے لوگو، پہچانو میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں، میں وہی ہوں جس کو تمہارا رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول سینے پہ سلاتا تھا، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارا رسول کہتا تھا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں وہ ہوں جب نماز کے دوران میں رسول اللہ کی پشت پر آتا تو رسول اللہ میرے احترام کے لیے اپنے سجدے کو طویل کر دیتے کہ ایسا نہ ہو کہ میں سجدے سے اٹھوں اور حسین کو تکلیف پہنچے۔ اے لوگو، تم نے آج اس حسین کو رلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ
लौह को लिखा है, बताओ मेरा गुनाह क्या है, बताओ मैंने क्या किसी इंसान का हक गस्ब किया है, बताओ कि मैंने कोई नमाज कज़ा की है, बताओ मेरा जुर्म क्या है। लोग कहने लगे कि आपको इसलिए नहीं मार रहे कि तुम्हारा कोई कसूर है, इसलिए मार रहे हैं कि तुम अली के बेटे हो। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ लोगो, वो अली जो इस्लाम का मुहाफिज था, उसकी औलाद को बयाबान में कत्ल कर रहे हो। बस इतने में शिमर कहने लगा, हुसैन की बात न सुनो, हमला कर दो। जो इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया गया। नाज़रीन, तारीख करबला गवाह है कि जमीन पे आज से पहले ऐसी जंग कभी न देखी गई। एक तरफ हजारों की फौज थी, एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा था। मैदान जंग का मंजर ये था कि लाशें फिजा में उड़ रही थी, हजारों लोग फिरनार होते रहे। नाज़रीन, रिवायात बताती हैं कि अकेले इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फौज अशकिया को एक हमले में मकाम नुखैला तक धकेल दिया। उमर इब्न साद कहता है कि अभी तक खामोश क्यों हो, हमला क्यों नहीं करते। शमर कहता है कि मैं जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। अरे हुसैन के बच्चों से न लड़ सके तो हुसैन से क्या लड़ेंगे, इसकी रगों में तो अली का खून दौड़ता है। नाज़रीन, अहले मक्तल एक रिवायत तहरीर करते हैं कि 10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी को इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम इतने जख्मी थे कि शुमाल की हवा इमाम अलैहिस्सलाम के जिस्म से जनूब को गुजर जाती और जनूब की हवा इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के जिस्म से शुमाल को गुजर जाती। नाज़रीन, बस ये था 61 हिजरी 10 मुहर्रम का दिन कि जिस एक दिन में ज़ुर्रियत पैगंबर को उजाड़ दिया गया, आले रसूल का हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया गया और यूं ज़ुर्रियत पैगंबर शहीद हो गए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी उम्मीद के साथ इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई दिलचस्प और इल्म से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।